میرے ذہن میں ایک اور سوال پھوٹ رہا ہے، کیونکہ گفتگو ہے ہم آسانی سے کر رہے ہیں، اس طرح ہے جیسے میں آپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں یا آپ میرے گھر آئے ہوئے ہیں تو سہولت سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں ادب کے نام پر غرور اور تکبر بھی کچھ لوگوں میں آ گیا ہونا نہیں چاہیے، اور غرور اور سنیں ذرا، میں کھل کے بات کروں گا، میں لگی لپٹی نہیں رکھتا وہ کہ میں پروگرام جاری ہے تو میں کھل کے بات کرنے والا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہیں کہ میرا نام استعمال ہو جائے گا، یہ پاپولر ہو جائے گا، اس رویے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی منفی ہے، یہ منفی رویہ ہے۔ فیصلہ وقت نے کرنا ہے، شاعری کا فیصلہ وقت نے کرنا ہے۔ ایک زمانے میں مجید امجد صاحب کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، واہ 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 واہ۔ آج میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ آج نظم کا مجید امجد کا اور مجید امجد کی نظم کا دور ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ فیصلہ وقت کرتا ہے، کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ شاعر تو شاعر ہے، ادیب تو ادیب ہے، بہت بڑا ادیب بہت چھوٹا ادیب۔ اس حوالے سے اگر ہم پاکستانی ادب کو دیکھتے ہیں، جو ادب اب تخلیق ہو رہا ہے، میں تو پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ یہ ادب ہم ایسا تخلیق کر ہی نہیں رہے جو عالمی سطح پر ہم پیش کر سکیں کہ یہ پاکستانی ادب ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا اگر کہیں ہے بھی۔ جی 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 جی۔ اس میں شاید ہمارے رویوں کا ہی مسئلہ ہے۔ کسی ایک شاعر کو کسی دوسرے شاعر کے لیے، یا ایک شاعر اگر زیادہ مشاعرے پڑھ چکا ہے تو اس کو اس بات پر تو تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے پشاور والوں نے بھی بلایا تھا اور تو کسی کو نہیں بلایا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ فیض ہیں، اچھا یہاں سے ایک فیض کے پیچھے ایک تنظیم تھی پوری، بالکل تنظیم سے انہوں نے فیض کو فیض بنایا۔ اب اگر آپ کے دو چار شعر بہت مقبول ہو گئے تو آپ کہنے لگیں کہ جی میری وجہ سے فیصل آباد کا نام ہو رہا ہے، تو فیصل آباد کا نام تو بھائی پہلے سے بھی ہے، اسے لالچ اور لٹھے کا شہر کہا کرتے تھے۔ یہ تو اب لوگ آئے ہیں، ڈاکٹر ریاض مجید نے اس کا نام بنانے، ادبی نام بنانے میں تھوڑا کام کیا۔ ڈاکٹر ریاض مجید ان کا ورک جو ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ پھر اس کے بعد نظم میں وحید احمد آئے، قیوم ناصر آئے، پھر غزل سے یہاں عدیم ہاشمی بھی یہیں سے ہو کے گئے ہیں، عدیم ہاشمی، سلیم بیتاب ہیں، یہاں غزل لکھنے والے بہت تھے۔ آج اگر کوئی اشرف یوسفی، انجم سلیمی، مقصود وفا کی غزل سنتا ہے تو کل کوئی اور آ جائے گا ان کی جگہ۔ تو یہ کہنا کہ جی میں ہی ہوں تو میں ہوں، سب ہے، یہ غلط ہے، یہ رویہ غلط فرما رہے ہیں آپ۔ ایک اور میرے ذہن میں سوال پھوٹ رہا تھا کہ ہم آپ اور میں، دوسرے شاعر جو ہیں ہمارے ہم اثر جو ہیں، وہ 80 کی دہائی کے شاعر کہتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح ارشد جاوید کہا کرتے تھے میں 70 کی دہائی کا شاعر ہوں۔ تو ہماری اور آپ کی کتاب آگے پیچھے آئی ہے، آپ کی 2004 میں آئی ہے، میری 2007 میں آئی۔ اس وقت وہ جو مقدار کم تھی کتب شائع ہونے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعر جو لکھ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ شائع بھی ہو رہا ہے آج کے اس دور؟ نہیں، شائع ہونا تو چاہیے تاکہ لوگوں تک پہنچے، لیکن بعض اوقات معاشی تنگیاں جو ہیں وہ معیشت کی خرابی کی وجہ سے بھی لوگ کتاب شائع نہیں کر پاتے۔ پھر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اب تو یوں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ 10 15 کتابیں چھاپ کے اور وہ ایوارڈ لے کے بیٹھے ہوتے بھیج کے ہیں، لائف ٹائم اچیومنٹ اور مطلب ایسے ایوارڈ بھی مل رہے ہیں، لیکن یہ سب بھی غلط ہے۔ لیکن ہماری لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے مجھے جس سوسائٹی میں محمود رضا سید، میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہ ناہموار معاشرہ ہے اور ڈی میرٹ سوسائٹی ہے، یہاں شاید یہی ہونا ہے اور شاید یہی ہوتا رہے گا۔ چلیں جو بھی ہے، کیونکہ اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا کہیں۔ پچھلے دنوں ہم نام لے رہے تھے کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہمارے شاعروں کو بھی ملا ہے، ایک ادبی میلہ ہوا ہے، تو میلے کی مشہوری نہیں کرتے مگر ہوا ضرور ہے۔ تو اس میں نعیم ثاقب کو بھی ملا، آپ کے دوست ہیں بڑے، ہم سب کے دوست ہیں، مجھے اچھا لگا، اچھا شاعر بھی ہے، اور ادھر سے ملا ہے نصرت صدیقی صاحب کو، تو اشرف اشری ہیں، ان کو تاریخ
نگاری کی ہے انہوں نے لال پور کے اوپر، وہ اپنی جو کتاب لکھی ہے. تو اور کون تھے چوتھے، ان کا بھی نام لے لیں ذرا، آتا ہے تو لے لیتے ہیں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. ہاں ذہن میں آ رہا. تو بہرحال ان کو ملا ہے. میں اس شخصیت سے بھی انٹرویو کیا ہے جنہوں نے ادبی میلہ کیا ہے. اچھا، تو یونس امین صاحب. مگر میں نے ان سے ایک کویشچن کیا تھا کہ اگر اس ادبی میلے کے اوپر منہ کے اوپر تماچا لگانا تھا، وہ جو ہر سال ہوتا ہے ہمارے ادیبوں شاعروں کو نہیں بلاتے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں اتنا پروموٹ کیا؟ آپ کیا کہتے ہیں، یہ ادبی میلہ لگ رہا تھا آپ کو؟ نہیں، ادبی میلہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے مخصوص اس کو عالمی سطح کا نام دے دیا گیا. اور وہ ایسے ہی ہے، یہاں تو یہ رواج پا گیا ہے کہ کوئی شاعر باہر سے تشریف لاتے ہیں، وہ ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں عالمی مشاعرہ، کیونکہ باہر سے آیا ہوا، باہر سے آیا ہوا، چاہے کراچی سے ہی آیا ہوں. ہاں. اچھا، تو مجھے آپ کی کتاب کے حوالے سے اپنا ایک شعر اگر اجازت ہو تو میں. بسم اللہ. آپ کی کتاب کا نام ہے خواب سوچتے ہیں. میرا ایک شعر ہے، اب مجھے خواب بیچانے دے، اب مجھے خواب بیچانے دے، اب مجھے خواب بیچانے دے، تیرے وعدوں سے گھر نہیں چلتا، اب مجھے خواب بیچانے دے، واہ واہ، تیرے وعدوں سے گھر نہیں چلتا. ناصر بھائی، اپنے سننے والوں کو اردو کی غزل آپ سنائیں. میں چاہتا ہوں کہ کلام بھی اتنا ہی سنا جائے جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں. کتاب میں سے ہی ایک غزل اور جی. نہیں بس تاب گویائی نہیں ہے، آہا، نہیں بس تاب گویائی نہیں ہے، تاب گویائی نہیں ہے کہ اب سچ کی پذیرائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، کہ اب سچ کی پذیرائی نہیں بس تاب گویائی نہیں ہے کہ اب سچ کی پذیرائی نہیں ہے. سبھی مہتاب چہرے بجھ چکے ہیں، سبھی مہتاب چہرے بجھ چکے ہیں، سبھی مہتاب چہرے بجھ چکے ہیں، مگر وہ آنکھ شرمائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، سبھی مہتاب چہرے بجھ چکے واہ ہیں، واہ واہ، مگر وہ آنکھ شرمائی نہیں ہے. ابھی کیوں سیر گلشن جرم ٹھہری، واہ، ابھی کیوں سیر گلشن جرم ٹھہری، ابھی فصل بہار آئی نہیں ہے. واہ 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 واہ، ابھی کیوں سیر گلشن جرم واہ ٹھہری، واہ 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 واہ، ابھی فصل بہار آئی نہیں ہے. ابھی احسان کیا لیں چارہ گر کا، واہ 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 واہ، ابھی زخموں میں گہرائی نہیں. واہ 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 واہ، تھینک یو. کیا خوبصورت ابھی شعر، احسان کیا لیں چارہ گر کا، واہ 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 واہ، ابھی زخموں میں گہرائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، تعاقب میں ہے اپنی خواہشوں کے، تعاقب میں ہے اپنی خواہشوں کے، تعاقب میں ہے اپنی خواہشوں کے، یہ دل تیرا تمنائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، تعاقب میں ہے اپنی خواہشوں کے، یہ دل تیرا تمنائی نہیں. واہ 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 واہ، تبسم ایک ہلکا سا تبسم، واہ واہ واہ، تبسم ایک ہلکا سا تبسم، ہلکا سا تبسم، واہ واہ واہ، میری صبحوں میں رانائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، میری صبحوں میں رانائی نہیں، تبسم ایک ہلکا سا تبسم، واہ 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 واہ، میری صبحوں میں رانائی نہیں. واہ 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 واہ، تمہارے بعد خود سے آ ملا ہوں، ہائے 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 ہائے، تمہارے بعد خود سے آ ملا ہوں، واہ 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 واہ، میری قسمت میں تنہائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، بہت شکریہ. بہت خوبصورت شعر ناصر مجید بھائی، بہت خوبصورت شعر، تمہارے بعد خود سے آ ملا ہوں، واہ 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 واہ، میری قسمت میں تنہائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، شعر دیکھیے گا کہ ضرورت غیر تک نہ لے گئی ہو، ضرورت غیر تک نہ لے گئی ہو، نہیں ناصر وہ ہر جائی نہیں ہے. واہ 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 واہ، اس سے پہلا شعر دوبارہ سنا ہے. تبسم ایک ہلکا سا تبسم، واہ 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 واہ، میری صبحوں میں رانائی نہیں واہ ہے. واہ 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 واہ، تمہارے بعد خود سے آ ملا ہوں، ہائے 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 ہائے، تمہارے بعد خود سے آ ملا ہوں، واہ 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 واہ، میری قسمت میں تنہائی نہیں ہے. واہ، کیا خوبصورت شعر ہے، کیا خوبصورت شعر ہے.
میری واہ واہ میری قسمت. ایک شعر میں بھی آپ کو سناتا ہوں, وہ جو میں باہر سنانا چاہ رہا تھا وہ اندر آ کے سنا رہا ہوں. میں جانتا ہوں مسیحا نہیں یہاں کوئی, میں جانتا ہوں مسیحا نہیں یہاں کوئی, میں جانتا ہوں میرے زخم سلنے والے نہیں. واہ واہ, میں جانتا ہوں مسیحا نہیں یہاں کوئی, واہ واہ واہ, میں جانتا ہوں میرے زخم سلنے والے نہیں. واہ, میں جانتا ہوں میرے زخم سلنے والے نہیں. تو ایک غزل کے میں بھی گفتگو جاری ہے تو آپ کو میں غزل کے چند. جی جی. تیری یادوں کی ہواؤں میں تو کم ٹوٹتا ہے, واہ, تیری یادوں کی ہواؤں میں تو کم ٹوٹتا ہے, ہجر کے حبس میں سانسوں کا ردم ٹوٹتا ہے. واہ واہ, تیری یادوں کی ہواؤں میں تو کم ٹوٹتا ہے, ہجر کے حبس میں سانسوں کا ردم ٹوٹتا ہے, غم کی ترسیل میں آئے نہ رکاوٹ کوئی, غم کی ترسیل میں آئے نہ رکاوٹ کوئی, اس تعطل سے میری آنکھ کا نم ٹوٹتا ہے. واہ, غم کی ترسیل میں آئے نہ رکاوٹ کوئی, واہ, اس تعطل سے میری آنکھ کا نم ٹوٹتا ہے. واہ, ایک تعلق سا جڑا رہتا ہے خاموشی سے, ایک تعلق سا جڑا رہتا ہے خاموشی سے, ایک آواز بھی دینے سے بھرم ٹوٹتا ہے. واہ, ایک تعلق سا جڑا رہتا ہے خاموشی سے, واہ, ایک آواز بھی دینے سے بھرم بھرم ٹوٹتا ہے. فیصلہ لکھنے میں مشکل تو نہیں ہے کوئی, فیصلہ لکھنے میں مشکل تو نہیں ہے کوئی, میرا نقصان تو یہ ہے کہ قلم ٹوٹتا ہے. واہ واہ واہ, فیصلہ لکھنے میں, فیصلہ لکھنے میں واہ مشکل تو نہیں ہے کوئی, واہ واہ, میرا نقصان تو یہ ہے کہ قلم ٹوٹتا ہے. پہلے کم کم تھا زمانے کی نظر بھی کم تھی, واہ, پہلے کم کم تھا زمانے کی نظر بھی کم تھی, اب تو ہر روز میری جاں پہ ستم ٹوٹتا ہے. پہلے کم کم تھا زمانے کی نظر بھی کم تھی, اب تو ہر روز میری جاں پہ ستم ٹوٹتا ہے. یاد اتنا نہ دلا مجھ کو تو ماضی میرا, یاد اتنا نہ دلا مجھ کو تو ماضی میرا, شان گھٹتی ہے میری جاہو حشم ٹوٹتا ہے. واہ, مجھ کو اتنا نہ, مجھ کو یاد اتنا نہ دلا مجھ کو تو ماضی میرا, شان گھٹتی ہے میری جاہو حشم ٹوٹتا ہے. ہجر کا بوجھ میرے سر پہ نہ لا دو اتنا, ہجر کا بوجھ میرے سر پہ نہ لا دو اتنا, شانے جھکتے ہیں میرے ناز و نام ٹوٹتا ہے. ہجر کا بوجھ میرے سر پہ نہ لا دو اتنا, شانے جھکتے ہیں میرے ناز و نام ٹوٹتا ہے. وقفے وقفے سے سناتے ہو کہانی کیوں کر, وقفے وقفے سے سناتے ہو کہانی کیوں کر, میرے جذبات کی ہر تال کا سم ٹوٹتا ہے. وقفے وقفے سے سناتے ہو کہانی کیوں کر, میرے جذبات کی ہر تال کا سم ٹوٹتا ہے. ہجر آلود ہواؤں نے رضا کو مارا, ہجر آلود ہواؤں نے رضا کو مارا, سانس لیتا تھا تو کہتا تھا کہ دم ٹوٹتا ہے. ہجر آلود ہواؤں نے رضا کو مارا, سانس لیتا تھا تو کہتا تھا کہ دم ٹوٹتا ہے. غم کی ترسیل میں آئے نہ رکاوٹ کوئی, اس تعطل سے میری آنکھ کا نم ٹوٹتا ہے. غم کی ترسیل میں آئے نہ رکاوٹ کوئی, اس تعطل سے میری آنکھ کا نم ٹوٹتا ہے.